أعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، جو ایمان کے سلسلے میں ایک زہریلے ماحول کا مقام رکھتا ہے، جو ہماری زندگی کو آخرت کے بارے میں اندھا بنا چکا ہے اور دنیا کی ناپاک محبتوں میں ہماری زندگی کے بال بال کو اور روئے روئے کو لطف کر چکا ہے، اور رات دن کی فکروں اور سوچ کے اعتبار سے حق کی سوچ سے ہماری زندگی کو محروم کر دیا اور باطل کی سوچ سے ہمارے دل و دماغ کو بھر دیا. ایسے دور میں اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے مقصد زندگی کو پہچاننے کے لیے، اور اس مختصر سی اور قیمتی زندگی، اس لیے کہ یہ زندگی جو دیکھنے کے اعتبار سے مختصر ہے، وہی 60-70 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کی، اب یہ 100 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی وزن اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ جس قرآن مرنے کے بعد اٹھنے پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، اس دن کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے اس بات کو صاف بتلا دیا کہ دیکھو قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا. اب اگر قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا تو دنیا کے 100 سال آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں کتنی دیر کے برابر ہوں گے؟ اگر آدمی اسے کیلکولیٹر پر دیکھ لے اور اپنے حساب و کتاب کو نکال لے تو بہت آسانی سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا ایک دن جب دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہے تو دنیا کی 100 برس کی زندگی 2-2.25 منٹ کے درمیان کی ہے. تو یہ زندگی جو ہم کو 100 برس کی لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے، یہ اس ایک دن کے مقابلے میں 2 منٹ کی زندگی ہے. اب اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے دروازے کھلیں گے، خوش نصیبوں کے لیے جنت کی طرف سے پروانے ملیں گے اور بد نصیب اور ناکام انسانوں کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلے لپکیں گے، جہاں پر پھر انسانوں کی زندگی کے انتہا کا کوئی سوال نہیں ہوگا. 100 برس رہیں گے، 1000 برس رہیں گے، 1,00,000 برس رہیں گے، کروڑ برس رہیں گے. وہ زندگیاں تو وہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں آقا نامدار سید القونین تاجدار مدینہ امام الانبیاء رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف فرما دیا، جس حدیث پاک کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے دن جب تم حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تمہارے بیچ ایک جانور کو جو عجیب و غریب قسم کی مخلوق اور خلقت کا ہوگا، حق تعالی شانہ فرشتوں کے ذریعے سے ظاہر کریں گے اور اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے اور اعلان یہ ہوگا کہ اے لوگوں، یہ موت ہے جس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. دنیا میں تم کو موت دی جاتی تھی، آج موت کو موت دے دی جا رہی ہے اور اب تم کو ہمیشہ کی حیات دے دی جائے گی. اب اگر تمہاری زندگی ہماری کتاب کے مطابق تھی، ہماری نبی کے منشا کے مطابق تھی، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے اپنے مقصد زندگی کو پہچانا تھا، تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خوشخبریوں کے پروانے اور جنت کے پیغام اور اللہ کا سلام اور مغفرت کا انعام، یہ داد و دہیج کے خزانوں کی بارش کا ایک سلسلہ ہوگا جو اس مبارک بندے پر جاری ہوگا. اور جو انسان اس دنیا میں مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے کروڑ پتی بن گیا، چاہے وہ مقصد زندگی کو نہیں پہچاننے کے باوجود دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا کا صدر بن گیا اور پوری دنیا کی طاقتوں کا اکیلا تنہا ساری چیزوں کا اقتدار اور اختیار رکھنے والا بن گیا، لیکن اس کی زندگی مقصد پر نہیں آئی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا، اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا،
تو اس کے نتیجے میں ایسا انسان جو دنیا میں سیاہ و سفید کا مالک ہوگا اور جو دنیا کے اندر اپنی طاقتوں کا لوہا منوانے کا دندناتا ہوا اعلان کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس کے اشاروں پر ہزاروں جیتے ہوئے انسانوں کا خون کر دیا گیا اور جس کے اشاروں پر مخلوق خدا کا خون چوسا گیا، یہ ساری چیزوں کے باوجود کوئی اس کے بال کو اور کوئی اس کی کھال کو دھکا نہیں پہنچا سکا۔ ایسے تمام ظالم اور بے مقصد زندگی گزارنے والے اور خدا کے باغی اور نافرمان انسان جو دنیا میں اپنی طاقتوں کا، اپنی عزتوں کا اور اپنی چھوٹی شہرتوں کا لوہا منواتے تھے، جو وہ انسان ہوں گے جو قیامت کے میدان میں اتنے قابل رحم ہوں گے کہ دنیا میں اگر کوئی ننگا فقیر پھرتا ہو تو وہ اتنا تڑپتا اور قابل رحم نہیں ہوگا، جس سے زیادہ یہ رحم کے قابل ہوں گے اور کوئی رحم ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس دن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھوں کو ان کے پیچھے باندھا جائے گا اور ان کے اندر آگ کی رسیوں کو گردنوں کے اندر پھندے کے طور پر ڈالا جائے گا اور ان کے ہاتھوں میں مشکیزیں اور ہتھکڑیوں کی طرح ان کو جکڑا جائے گا اور ان کے پیروں سے اس کی بیڑیوں کو اکڑا جائے گا اور ان کے حلق سے اس کو ڈالا جائے گا جو ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے ان کے جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو اٹھا کر جہنم کے ایندھن میں پھینک دو، اس لیے کہ ہم نے ان کو انسان بنایا، مخلوق میں اشرف اور اکرم بنایا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے اور برے کی تمیز دی، حق و ناحق سے پہچان کی طاقت دی، لیکن اس کے باوجود ان نادان انسانوں نے دنیا پہ رال ٹپکایا اور دنیا کی مردار تمناؤں پر اور جھوٹی چمک دمک پر اور پانی عزتوں پر اور بے اعتبار دنیا کی لذتوں کے اوپر انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعدادوں کو سب کو اس کے اوپر لگا دیا، لیکن ہمارے مقصد پر انہوں نے نہ اپنی صبح کی، نہ اپنی شام کی، نہ ہماری مقصد کے اوپر انہوں نے سوچا، نہ انہوں نے چاہا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے بولا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے دیکھا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے سنا۔ یہ بے مقصد انسان تھے، یہ انسان نہیں تھے بلکہ انسان نما حیوان اور جانور تھے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل کا اعلان قرآن نے کیا ہے ایسے انسانوں کے بارے میں جو آخرت سے ناشناس ہو، خدا بیزار ہو، اپنی موت اور انجام کو نہیں جانتے ہو اور دنیا کے روٹی کے ٹکڑوں پر اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہو اور کھنکھناتے ہوئے مال کے ٹکڑے اور سونے چاندی کے ٹیکروں کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کو لٹاتے ہو اور اپنی زندگی کا اور اپنے اقدار کا سودا اور نیلام کرتے ہو۔ یہ ایسے انسان ہے کہ یہ انسان نما حیوان ہے، دنیا کی سینسس میں اور مردم شماری میں یہ انسان شمار کر لیے جائیں، لیکن فرشتوں کی نگاہوں میں حیوانوں سے بدتر اور چوپایوں سے زیادہ گزرے شمار ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے جب یہ ذبح ہوتے ہیں ان کا خون اور ان کی عزت و آبرو لٹتی ہے اور بہتی ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی گردنوں پر ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور حکام ان کے ساتھ بے دردی کا سلوک کرتے ہیں، تو آسمانوں کی دنیا میں کوئی کھلبل ہی نہیں بچتی، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہم کو نامانوس کر رکھا ہے۔ اور جب جو انسان اس دنیا میں اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہو اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنے جینے کا ڈھنگ اختیار کرتا ہو، اے اللہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے تو نے بھیجا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے آتا تو بھائی ٹھنڈک کا علاقہ کون سا ہے، سرسبز و شاداب علاقہ کون سا ہے اور باغ و بہار کا علاقہ کون سا ہے، میں وہ جگہ کے اوپر اپنا کوئی ریزرویشن کرا لیتا اور کسی جگہ کو بک کرا لیتا۔ میں اپنی مرضی سے آتا تو اپنے حسن کو طے کر لیتا، اپنے رنگ کو طے کر لیتا، اپنی قد و قامت کو طے کر لیتا۔ یہ ساری چیزیں عقل انسانی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچان لے، اپنے قدرت والے طاقت والے مولا کو جان لے اور اس کی مرضی کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی گزارنے پر اس کی دیوی امانت کو استعمال کر لے کہ مولا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا نہیں بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے بھیجا ہے، پھر میں اپنی مرضی سے بنا نہیں بلکہ آپ نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے اور اپنی مرضی سے بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا اور کائنات کی ساری شکلوں میں ہم کو قیمتی بنا دیا، زمین اتنی قیمتی نہیں اور آسمان اتنا قیمتی نہیں اور چاند اتنا قیمتی نہیں اور سورج اتنا قیمتی نہیں اور ستارے اتنے قیمتی نہیں جتنا یہ انسان اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی نہیں ہے۔ اور قیمتی کیوں ہے؟ تو یہ انسان وہ ہے جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی اور اس عقل اور سمجھ میں اللہ نے مطالبہ یہ کیا کہ تو حق اور باطل میں اور اچھے اور برے میں پہچان پیدا کر لے اور برے سے بیزارگی اور اچھے کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر کر اپنے آپ کو چلا لے۔ اب جو انسان اچھے پر چلے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے مالک کو پہچانے گا کہ میرا مالک اور خالق کون ہے۔
جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے ظاہر کیا کہ وہ میرا خالق ہے تو وہی میرا مالک ہے کہ بنانے والے کی میں ملکیت ہوں. جب میں بنانے والے کی ملکیت ہوں تو اس مالک کی طاقت کو پہچانوں, اس کی قدرت کو پہچانوں, اس کے اختیار کو پہچانوں. اور وہ اللہ وہ ہے جو رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. اور دوسری جانب وہ اللہ وہ ہے جو قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. وہ قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے جب ایسے ظالم و بے مقصد انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور جن کو آگ کی زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو, تو جیسے ہم اور آپ کھانے کے بعد خالی کاغذ کے پوروں کو پھینک دیتے ہیں, ویسے ان ساری طاقتوں کے دندناتے ہوئے دنیا کے اندر زمانے کے فرعون اور زمانے کے قارون اور زمانے کے نمرودی طاقتیں جو قیامت تک اس دنیا میں آتی رہیں گی اور اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ ہم سے ہوتا ہے, ہم سے ہوتا ہے, کہنا خود فرعون ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ ہوتا اللہ سے ہے, خدا کی قسم اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوتا. اس اللہ نے سہولت دے رکھی, اس اللہ نے چھوٹ دے رکھی اور یہ دیکھ رکھا کہ تم مقصد زندگی پہ چلنے پر ہمارے امتحان میں پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو. سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب کہ کفار مکہ پیٹتے تھے اور ان کو ہاتھ کی دھونی دی جاتی تھی اور الٹا لٹکا کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے اکیلے ایک اللہ سے ہونے کا انکار کر دو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے وہ پھیر لو. اور آپ ہیں کہ کوڑے کھاتے تھے اور اللہ واحد کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں, اور جو کچھ ہوتا اللہ ہی سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جب مارنے والے تھک جاتے تو باری بدل دیتے, لیکن مار کھانے والا برابر مار کھاتے رہتا اور اس میں لذتیں پاتے رہتا. جب اللہ زندگی بنانے پہ آتے ہیں تو مشقتوں میں لذتیں ڈال دیتے ہیں اور اللہ زندگی بگاڑنے پہ آتے ہیں تو راحتوں میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. کروڑوں دے دیا, پریشان کر دیا, اس کو کوئی اعتبار نہیں. لاکھوں دے دیے اور ہزاروں عداوتیں اور دشمنیاں لگا دی. بلکہ لاکھوں دینا اور کروڑوں دینا تو آگے کی بات ہے, مالدار بننے کی تمنا میں قرضدار بنا کے ذلیل کر دیتے کہ صاحب مالدار بن رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, فیکٹری کھول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایک نیا اسکیم پیش کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایک پلان لے کے چل رہے ہیں. اب اسی لیے کیا کریں گے, لون لینا پڑے گا, قرض لینا پڑے گا. وہ یعنی مالدار بننا تو دور کی بات ہے, نیت کرتے ہی قرضدار بننے کی رسوائی آ گئی اور قرضہ ادا کرنے کا غم اس کی زندگی کے سر کے اوپر آ گیا. تو جب اللہ زندگی کو ہلاکت پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں, اور جب اللہ زندگی کے بنانے کے اوپر آتے ہیں تو ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت ڈال کے بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ ہیں اور ہم قدرت والے ہیں, ساری مخلوق ہماری ملکیت ہے, ان کے مزاج ہمارے قبضے میں ہیں. ہم جب ان کے دل بدل دیتے ہیں اور ان کے روح پلٹ دیتے ہیں تو درندے تمہارے تابع ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم رخ بدل دیتے ہیں تو تمہاری پیٹ کی اولاد درندوں سے زیادہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے. تو تم ہم کو پہچانو کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلا مقصد زندگی کا راستہ یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اس مقصد پہ چلائے جس کے لیے زندگی دی گئی ہے, اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اے انسان پہلے اپنی ذات کو پہچان, میری اپنی قدرت کو پہچان, اپنے نبی کو پہچان جس نے تیری زندگی کو ہدایت پر ڈال کر میری معرفت تک پہنچانے کے لیے تمہارے اور میرے درمیان محنت کرتا رہا. اب دعوت کی یہ محنت اور اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت جو اللہ اپنی قدرت سے کروا رہے ہیں, اس محنت میں رات اور دن, صبح اور شام بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک مشترک مقصد اور ایک مشترک جذبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ کہ اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور جب اللہ سے ہوتا تو اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں. اللہ وہ قدرت والے ہیں کہ یہی مہینہ ہے ابھی ختم نہیں ہوا جس میں ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کی یاد چلتی رہی اور بقرعید میں ہم نے اس کو یاد کیا, اور اسماعیل ذبیح اللہ کی اداؤں کو ہم نے سوچا اور پھر اس کی قربانیاں دی, اور اللہ نے بتلایا کہ دیکھو ہم وہ اللہ ہیں جو بچانے پہ آتے ہیں تو آگ میں ڈال کر حفاظت کر لیتے ہیں, اور ہلاک کرنے پہ آتے ہیں تو نمرود کو محلات میں رکھ کر, فوجوں کی حفاظت میں رکھ کر ایک لنگڑے مچھر سے ہم اس کو ذلیل اور رسوا کر ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتے ہیں. جب ہم چمکانے پہ آتے ہیں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری چلا کے چمکاتے ہیں, تو گلے پہ چھری رکھ کے چمکانا یہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے. ایسے عزت کا سامان دے کر اس کے دل کو ہیبت میں ڈال دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں. ایسے ہیبت پڑ گئی کہ نرم یوفون کے گدوں پر ہے, ایس کے بستروں پر ہے, اور بڑی کوٹھی اور بلڈنگوں میں ہے, اور باہر پہرے دار اور واچمین اور چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں,
اور ان سنتریوں کے ہاتھوں کے اندر دندناتے ہوئے گویا میگزین لگے ہوئے بڑے بڑے اسلحہ اور ہتھیار موجود ہیں. اور ادھر یہ ہوا کہ بس تھوڑی دیر میں ایک دھک کی آواز آئی اور یونیفارم کے گڈے پہ نیند کی گولی کھانے کے بعد چین حرام ہو گئے. اب اٹھ کر بیٹھ گئے کہ اتنی حفاظتوں کے بعد کون دشمن ہے جو یہاں بھی مجھے تاکا. ادھر ادھر اپنے کمرے کے اندر بیڈ روم سے جھانکا. جب کوئی نظر نہیں آیا تو دبے پیر ذرا سا باہر نکلے جوتیوں کو چھوڑ کر کہ کہیں اس کی آواز سے کوئی کھڑکھڑاہٹ نہ ہو جائے. اب آگے بڑھے تو بیوی بھی اٹھ گئی, بچے بھی چوکنا ہو گئے, سب پریشان ہے کہ کیا آواز آ گئی اور کیسا آ گئی. اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی چوہا کھڑکھڑا گیا یا کوئی بلی کود گئی اور اس نے اس بیچارے بے جان انسان کا دم نکال دیا. بس تو اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ یہ ہے کہ اسباب کی کثرت آدمی کو بزدل بنا دیتی. آدمی یہ سمجھتا کہ جتنا مال زیادہ ہوگا, جتنی طاقت زیادہ ہوگی, جتنی چیزیں زیادہ ہوگی, اتنا دنیا کے اندر میں بہت زیادہ کامیاب و کامران ہوگا. کامیابی تو اللہ کے خزانوں میں ہے اور اللہ اعمال پر دیتے ہیں اور ایمان کے راستے سے دیتے ہیں. جب ایمان اور اعمال کے راستے سے دیتے ہیں تو مقصد زندگی کی بنیاد یہ کہ اپنے خالق کو پہچانو جو بلا شرکت غیر تنے تنہا اپنی قدرت سے ہر ایک کو کامیاب کرتا ہے اور ہر ایک کو ناکام کرتا ہے. اور کامیاب اور ناکام کسی اندھی بنیادوں پہ نہیں کرتا بلکہ ایک ضابطہ ہے جو ان کی معرفت کو, جو ان کی اطاعت کو اور جو ان کی غلامی کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے چمکاتے ہیں. اور جو ان کی مرضی کو اور جو ان کے نبی کے مبارک طریقوں کو اور جو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے خدا کا نظام یہ ہے کہ ڈھیل دیتے ہیں اور یہ نادان انسان اس ڈھیل میں دھوکے میں پڑتا ہے. جیسے فرعون دھوکے میں پڑا, ارے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. اور اللہ دیکھ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ حلیم کو وہ ذات نہیں. اب وہ حلیم ذات دیکھ رہی ہے اور موقع دے رہی ہے. اور قارون مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ حلیم ہے. ان کا حلم و بردباری یہ ہے کہ وہ موقع دے رہے ہیں اور حجت کو پوری کر رہے ہیں. جب حجت کو پوری کرنے کا وقت آ گیا تو وہ فرعون جو دندناتے ہوئے نعرہ لگا رہا تھا علیہ سلیم القبوت وہ انہار تجری من تحتی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ملک مصر میرے قبضے میں ہے اور نہریں میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے. اللہ نے جب ڈھیل دینے کے بعد کھینچنے کا فیصلہ کیا تو بتلایا ارے ظالم اور اندھے انسان دیکھ لے, ہم نے حجت پوری کرنے کے لیے تجھے وقت دیا تھا. اب جو نہریں تیرے پیروں کے نیچے سے بہتی تھی آج ہم اسے تیرے سر کے اوپر سے بہا دے گی اور اسی میں تیری ہلاکت اور موت اور ذلت کا فیصلہ ساری دنیا کو دکھلا دے. اور قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کر ایمان والوں کی عبرت اور ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان باتوں کو صاف کر دیا کہ دیکھو زندگی کا بنانا اور بگاڑنا اکیلے میرے قبضے میں. تم اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے. اگر چیزوں سے زندگی بنتی تو جن کے پاس چیزوں کی کثرت ہے وہ پریشان نہیں ہوتے, وہ خودکشی نہیں کرتے, وہ مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتے, وہ ان کے لیے دشمنی اور عداوت ان کے خاندانوں میں نہیں پیدا ہوتی. لوگ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے گالی گلوچ اور برے بھلے الفاظ نہیں کہتے. لیکن جب چیزوں کی کثرت ہے, طاقتیں ہاتھ میں ہیں, کرسیاں موجود ہیں تو ان کی ذلتوں میں اضافہ ہے, عزتوں میں اضافہ نہیں. بہت ایک بزرگ سے فرمانے لگا میں راستے سے جا رہا تھا, چلتے چلتے بیچ کی بڑی سڑک پر آیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑ کھڑی ہے, ہجوم بھرا ہوا ہے. میں سوچا یا اللہ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہنگامہ ہو گیا کہ سیدھے سادھے لوگ جو اپنے کاموں کو چلے جاتے یہ بھیڑ بھاڑ کی شکل میں اور یہ ہجوم کی نوعیت میں یہاں پر جمع ہے. جب قریب پہنچا تو سوچا کہ بھائی اپنے وقت کو ضائع کیوں کریں اور بے ضرورت کسی سے بات کیا کریں, اپنا راستہ طے کرنے میں آگے بڑھا. اس لیے پولیس والے نے سیٹی بجائی اور آواز لگا کہا ہو بڑے میاں کدھر جا رہے پیچھے ہٹو. میں نے کہا کیا بات ہے, کہا دیکھتے نہیں اتنے کھڑے ہیں اور تم چلے جا رہے. تو میں ہٹ تو گیا اور ہٹتے ہوئے مجھے کہنے لگے. میں نے اس سے پوچھا بھائی پتا آخر بات کیا ہے کہ ان سب کو تو نے ہٹا دیا. اس نے کہا بڑے میاں تمہیں پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتا کیا ہے, بتا دے دو تم, ہمیں کچھ پتا نہیں. کہا چپ رہو, گبر مت کرو, وزیر کی سواری جانے والی ہے اس لیے راستہ صاف کیا جا رہا. تو یہ کہنے لگے بزرگ کے میں کھڑا ہوا تو میرے ذہن میں خیالات آنے لگے. میں نے اس پولیس والے سے پوچھا یہ بتا تیرا وزیر اتنا موٹا اور اتنا چوڑا اور اتنا چکلا ہے کہ جب وہ آئے گا تو پوری سڑک بھر جائے گی اسے. تو اس نے کہا بڑے میاں کچھ عقل کی بات کرو, کیا کہہ رہے ہیں. نہیں پھر آخر سب کو تو نے ہٹا دیا تو وجہ کیا. اس نے کہا بڑے میاں چپ ہو جاؤ, اس وقت ہم نے ذمہ داری کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں. تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کی سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کہ کوئی مار نہ دے, کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے.
اب یہ بزرگ کہہ رہے تھے جب یہ پتا چلا تو اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اس سے حملہ آور نہ ہو، کوئی مار نہ دے۔ پھر میرے ذہن میں خیالات آنے لگے۔ میں نے تھوڑی دیر میں اس سے پوچھا اچھا یہ بتا یہ جو وزیر یہاں سے گزرے گا یہ سانپ کی اولاد ہے یا بچھو کی اولاد ہے؟ اس نے کہا بھائی میاں رحم کرو، ہمیں بھی جینے دو، خود بھی جیو، ہماری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، تم کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر کوئی سن لے گا؟ انہوں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ اس کہا کہ خاموش ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان کی اولاد ہے تو تم بھی انسان کی اولاد ہے، ہم بھی انسان کی اولاد ہے، تم بھی سڑک پہ چلتے ہیں ہم بھی سڑک پہ چلتے ہیں، لیکن کوئی ہم کو نہیں مارتا، ہم کسی کو نہیں مارتے۔ ہاں اگر سانپ دکھے گا تو ہر ایک مارے گا اور بچھو دکھے گا تو ہر ایک مارے گا۔ تو پتہ نہیں جب اس کی حفاظت کی جا رہی ہے اور ہر ایک سے اس کے مارے جانے کا ڈر ہے تو ہر ایک سے مارے جانے کا ڈر ہے تو یہ بتا کہ یہ سانپ کی اولاد ہے یا بچھو کی اولاد ہے؟ یہ انسان کی اولاد تو سمجھ میں نہیں آئی۔ توحید-سنت.com اب اس نے کہا ہے بڑے میاں خاموش ہو۔ اب میں سوچا یا اللہ یہ وہی ہے جو کل ہمارے گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے کہ ووٹ ہم کو دے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب کرسی پہ آ گئے تو ہم کو ان کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ میرے دوستوں دنیا کو متاع الغرور قرار دیا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکا، یہاں کی طاقت بھی دھوکا، یہاں کی حیات بھی دھوکا جو موت پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی سمندری بھی دھوکا جو آدمی کی فقیری اور محتاجی میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کی طاقتیں بھی دھوکا جو آدمی کی معذوری اور مجبوری پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی جوانی بھی دھوکا جو بڑھاپے کی بے چینی اور کرب کے اندر محسوس ہو جاتی ہے۔ تو وہ دن گزر گئے، وہ نشاط ختم ہو گیا، وہ فرض کے زمانہ تصور سے بھی لٹنے لگ گیا۔ تو یہ دنیا کا ہر نقشہ دھوکا ہے۔ جب یہ دھوکا ہے تو دھوکے والی چیزوں کو لینا یہ سمجھداروں کا اور مقصد زندگی کو پہچاننے والوں کا کام نہیں۔ مقصد زندگی پہ چلنے والا وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، اور جب اللہ کی پہچان مل جائے گی تو پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تقوی و طہارت کا چرچا اور ان کی ولایت کی توتی اپنے زمانے میں بولتی تھی، اور دنیا کا بچہ اور بڑا اپنی نگاہوں میں ان کی محبوبیت کو سمائے ہوئے تھا۔ ایک بار یہ بیت اللہ پہ پہنچی اور طواف کر کر نماز سے فارغ ہو کر حتیم کے کنارے پر بیٹھ کر دعاؤں میں لگ گئے۔ وہ دور بنو امیہ کی حکمرانی کا دور تھا، اور ہشام بن عبد الملک اس زمانے کا فرمانروا اور بادشاہ وقت تھا، اور آدھی دنیا کے کم و بیش علاقے میں اس کی طاقتوں کا چرچا چلتا تھا، اور لوگ اس کی خدمت میں آنے کے لیے کانپتے تھے۔ بڑے بڑے وقت کی طاقتوں کو اور سفیروں کو اس کو دیکھنا مشکل تھا۔ وہ بھی پہنچا بیت اللہ پر طواف کے لیے۔ جب وہ طواف کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ کسی کنارے پر ہجوم ہے، تو اپنے مصاحبین سے ان باتوں کو پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ مجمع یہاں پر کیوں لگا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے ولی سالم مولا موجود ہے، لوگ ان کی دعاؤں پر آمین کہنے اور ان کے چہرے کی زیارت کرنے، ان کے دیدار کے مشتاق ہیں، بے چین ہیں، تو مجمع وہاں پر جمع ہے۔ تو یہ سالم مولا کی ولایت کو جانتا تھا اور ان کے تقوی و طہارت کی عقیدت اس کے اندر بھی تھی۔ بہرحال ایمان کا رمق اس کے اندر موجود تھا اور اسلام کے ساتھ اس کی زندگی کا رشتہ تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج ایک اللہ والے سے ملاقات کا وقت آ گیا، میں تو ان کی خدمت کر دوں گا اور کوئی معاملہ ان کے ساتھ اپنا بھی جوڑ لوں گا۔ اپنے طواف سے فارغ ہوا اور اس کے بعد آ کر سالم مولا رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا۔ جب یہ قریب پہنچنے لگا تو مظاہر ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کے حسن و قدم ہے، جاؤ جلال ہے۔ اسے دیکھ کر مجمع آہستہ آہستہ وہاں سے چھٹنے لگا اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا، لوگ ہٹ گئے اور یہ جا کر ان کے پڑوس میں بیٹھ گئے۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پڑوس میں بیٹھا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ کون ہے جو میرے بازو بیٹھا ہے؟ تو اس موقع کے انتظار میں تھا، فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، اور جانتا تھا کہ میرا نام علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے، وقت کے بادشاہ دور ملک کو کون نہیں پہچانتا، تو لہٰذا کہتے ہی جو جان جائیں گے، چنانچہ آپ پہچان بھی گئے۔ جب یہ سنا کہ یہ تعارف کرا رہا کہ میں ہشام ہوں تو اپنی گردن نہیں پلٹائی اور نگاہ اٹھا کے چہرے کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی جگہ سے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر لے اور خاموش ہو جا، یہ بیت اللہ ہے، یہاں پر غیر اللہ کو دیکھتے ہوئے ہماری آنکھیں شرماتی ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ نگاہ اٹھا کے تجھے دیکھ لے، ہم تو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، غیر اللہ کو دیکھنا ہمارے ایمان کی غیرت کے خلاف۔ تو جب اللہ کو پہچانا تھا تو اللہ کے گھر کو پہچانا تھا، تو اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ زمانے کی بڑی طاقتوں کو بے قیمت سمجھنا ایمان والے کے لیے آسان تھا۔ اس مقصد نے اس کی زندگی کو بلند کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، درندے تمہارے لیے ہے، چرندے تمہارے لیے ہے، پرندے تمہارے لیے ہے،
لیکن یاد رکھو تم ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے تھے۔ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے کہ اس دنیا میں اپنی آخرت چنو، اپنی اولاد میں آخرت چنو، اپنی بیوی میں آخرت چنو، اپنے کاروبار سے آخرت چنو، اپنی محنتوں میں آخرت چنو، اپنی حکومت میں آخرت چنو، اپنی محکومیت میں آخرت چنو، اپنی زندگی کی سوچنے سے آخرت کو نکالو، اپنی چاہتوں کے اندر سے آخرت کو جانو، یہاں تک کہ تم آخرت کے بن جاؤ اور تمہارا ہر بول، تمہاری ہر تمنا، تمہاری ہر تمہاری ہر سوچ یہ آخرت کے اعتبار سے بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعائیں سکھلائی، اس نے یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ تو میرے قلب کے وسوسے اپنی یاد اور اپنا خوف بنا دے۔ وسوسے تو آئیں گے، میرے 100 کے 1000 کب ہو جائے اور 10 بیگھے کی 20 بیگھے زمین کب ہو جائے اور چھوٹی کوٹھی کے بجائے بڑی بلڈنگ کب مل جائے اور یہ کرسی کے بجائے وہ کرسی کب مل جائے اور لوگ میرے آگے پیچھے یہ کب ہو جائے۔ یہ چیزیں تو بت پرستوں کا راستہ ہے، یہ خدا پرستوں کا راستہ نہیں، یہ مال پرستوں اور دنیا پرستوں کا راستہ ہے، اور خدا پرستوں اور آخرت پرستوں کا راستہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کے نام پر کام آ جائے، نبی کے ارمانوں پہ پوری اتر جائے، آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے، انسانوں کو ہدایت کا پیغام دینے کا راستہ نکل جائے، مخلوق خدا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں استعمال ہو جاؤں، میری نسلیں ایمان کی علمبردار اور میری اولادیں دین کی ترجمان اور میری عورتیں نبی کے راستے کی پکار کو دنیا کے اندر پیش کرنے والی بن جائے۔ یہ وہ وساوس ہیں، وہ تمنائیں ہیں، وہ خواہشات ہیں جو ایمان والے کے سینوں میں پلتے ہیں اور خیالوں میں کھیلتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کی زندگی کو اللہ سنوارتے ہیں اور پھر اللہ کی غیبی مددیں ان کے شامل حال بنتی ہیں۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کو پہچان لے اور غیر اللہ سے اپنے دامن کو بچا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو پوری دنیا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا بے قیمت و بے انتہا بے حیثیت۔ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار، کونین کے سرور، انبیاء کے امام، رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اس بات کو بتلا دیا، اے لوگوں، یہ دنیا اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنی حیثیت نہیں رکھتی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی جو حیثیت آپ کی میری نگاہ میں مچھر کے پر کی ہے، وہ مچھر کے پر کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی چائے میں گر گئی تو پیالی چھوڑ دو، دودھ میں گر گئی تو اسے پینے کے قابل مت سمجھو، کراہیت آ رہی ہے، کہیں نظر آ جائے تو اس گندگی کو ہٹا دو کہ یہ کیا کوڑا کچرا ہمارے پاس آ گیا۔ یہ نہیں کہ سونے کی ڈلی کی طرح اٹھا لیں گے اور ہیرے کی طرح اسے اپنے سر پر تاج کے اندر لگا لیں گے، ارے وہ مچھر کا پر ہے، بے قیمت ہے۔ تو جب مچھر کا پر جتنا انسانوں کی نگاہوں میں بے حیثیت ہے، یہ پوری دنیا کے بنانے والے رب کی نگاہ میں بے قیمت و بے حیثیت ہے۔ لہٰذا جو چیز بے قیمت ہے وہ مقصد زندگی نہیں بنے گی کہ آدمی اسے مقصد بنا لے، تو اس لیے صحابہ کرام نے اسے مقصد نہیں بنایا اور یہ اللہ نے اس کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ وہ دنیا کے اندر سے اپنی آخرت کو چنتے تھے۔ تو مجھے روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا کھلانے کے قابل بھی نہیں رہتی اور چولہے ہمارے گھر میں ٹھنڈے ہو جاتے تو مجھ معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو بلا کر میری اما جان مجھ سے کہتی کہ بیٹا نظام الدین، آج تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے۔ تو فرمایا اتنی خوشی ہوتی کہ عید کا دن نظر آتا، یا اللہ ہمارے قسمت کے ہم آپ کے مہمان بن گئے۔ اور جب مقصد زندگی ماں کو سمجھ میں آیا تو گود میں پلنے والی اولاد کو بھی سمجھ میں آیا۔ آج مقصد زندگی کے طور پہ ماں کو روٹی سمجھ میں آئی تو بیٹے کو اور اولاد کو بسکٹ کے ٹکڑے سمجھ میں آئے۔ مقصد زندگی کے طور پہ باپ کو نوٹوں کی گٹیاں سمجھ میں آئی تو اولاد کو کھنکھناتے ہوئے سکے سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک بچہ رو رہا ہے، جس سے بھاگ رہا ہے، باپ پیار کر رہا نہیں مانتا، بھائی گود میں لے لیا نہیں سنتا، ماں اسے چپکے کر رہی ہے، رو رہا ہے۔ اب کوئی چپکے سے اس کے ہاتھ میں 1 روپیے کی نوٹ رکھ دو، 5 روپے کی نوٹ رکھ دو، ایک لمحے میں اس کے آنسو رک جائیں گے، اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ اب وہ 2-2.5 سال کا ہی بچہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ نوٹ کو پہچانا، روٹی کے ٹکڑوں کو پہچانا، کھیل کے پرلوں کو پہچانا، لیکن آخرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ وہ پہچان سے ہم محروم ہیں تو ہمارے گوشت محروم ہیں، ہمارے گھرانے محروم ہیں، ہماری اولادیں اور نسلیں محروم ہیں۔ اب جب نسلیں اور اولاد محروم ہیں تو ماحول تو بالکل محروم ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں وہ تھی جنہوں نے اللہ کو پہچانا تھا اور آخرت کو پہچانا تھا، تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر نہ صرف اولاد اللہ کو پہچانتی تھی، عورتیں اللہ کو مانتی تھی اور گھرانے کے اندر جو ہے آخرت کا چرچا ہوتا تھا، بلکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر بے دین انسان کرنے کو نہیں آ کرتے تھے۔
ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا کے باغی اللہ کو پکارنے اور نبی کے غلام بننے کے لیے تیار ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو پہچاننے والے تھے. تو ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا آسان تھا. تو میرے دوستوں، دعوت اللہ کی جو محنت ہے، اگر آدمی دین کیا ہے، صاحب میں اس سے نوٹس لکھ لیتا ہوں، کچھ بول لیتا ہوں، کچھ سمجھ لیتا ہوں، تو چند کتابوں سے اور کاغذوں سے آدمی کی زندگی کو، اس کے دل و دماغ کو مل جائے گا اور اس کی زبان اس پہ چل جائے گی. لیکن دین کی زندگی کا نام ہے. دین جو ہے کسی خیالات کا نام نہیں ہے، اور دین کوئی واہ واہ کر دینے کا نام نہیں ہے. سب ماشاء اللہ دین بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کون سے تیر مارے اچھی چیزیں کہہ کر. جب اللہ نے اسے اچھا کہہ دیا تو بندوں کے اچھا کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. توحید-سنت.com. اب تو یہ ہے کہ اس اچھائی پہ مر بھی دو، اس اچھائی پہ اپنی جان جھونک دو، اس اچھائی پہ اپنا مال لٹا دو، اس اچھائی پہ اپنی عزت و آبرو کو لگا دو، اس اچھائی پر اپنی تمناؤں کو قربان کر دو، اس اچھائی پر اپنے ارمانوں کو اتارا کر کے اور صدقہ کر کے لوٹا دو، اور یہ طے کرو کہ جو دین اچھا ہے اسے میں عالم کے اندر عام کرنے کی محنت کروں گا. جو دین اچھا ہے اس کے مطابق میں دیکھوں گا، اس کے مطابق میں بولوں گا، اس کے مطابق میں سوچوں گا، اس کے مطابق میں چلوں گا، اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کو اس پر لگا دوں گا. یہ مطالبہ مقصد زندگی کا ہے کہ زندگی کو اس انداز کے ساتھ چلاؤ. اب یہ کب چلے گی؟ جب اللہ کی پہچان آئے. اب اللہ کی پہچان ماحول سے آئے گی، محنتوں سے آئے گی. جب اللہ کی آخر کوئی بات ہے کہ بھائی بچہ ابھی پیدا ہوا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں ہیں، باپ میں اور نرس میں اس کو تمیز نہیں ہے، اور ماں میں اور ڈاکٹرنی کے اندر اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کان میں حکم شریعت کا مل رہا ہے کہ اس معصوم بچے اور بچی کے کان میں جو ابھی دنیا میں آ کے گھنٹہ ہوا ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھو. ابھی کیوں اذان پڑھو؟ میں مقصد زندگی اس کے کان میں ڈالو. اے میرے بیٹے اور اے میری بیٹی، جس دنیا میں تو آئی ہے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، بڑی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں. اور کیسے بڑے ہیں؟ یہ دنیا جس کے اندر ہندوستان بھی آ گیا اور پورا بر اعظم ایشیا بھی آ گیا اور امریکہ بھی آ گیا اور افریقہ بھی آ گیا اور یورپ بھی آ گیا اور انٹارکٹیکا بھی آ گیا اور پورے بحر اعظم بھی آ گئے. یہ جتنے دنیا کے اندر علاقے ہیں، یہ پورے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بر و بحر، پانی اور خشکی، یہ جتنا علاقہ ہے، یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نقطے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. جو نشانیاں اللہ نے ظاہر کی ہیں، جو ظاہر نہیں کی وہ الگ ہے. اب اس سے بڑے بڑے سیارے جو زمین کے احاطے سے بڑے ہیں، جن میں سے بعضوں کو پتہ چل گیا اور آدمی ان کے نام مریخ رکھ لیا، زحل رکھ لیا، مشتری رکھ لیا، زہرہ رکھ لیا، کہ بھئی یہ بھی جو ہے بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس آسمانوں کی دنیا پہ نظر آتے ہیں اور اس میں بھی گویا زندگی کی تحقیقات چل رہی ہے. تو یہ جیسے ہیں، اس طریقے سے بڑے بڑے علاقے، وہ سیارے جو زمین سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور زمین سے زیادہ حرارت رکھتے ہیں اور زمین سے زیادہ ان کا حجم اور ان کا علاقہ ہے، اس علاقے کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تک ہمارے علم کے اندر 10 کھرب ایسے سیارے ہیں. کتنے ہیں؟ 1 2 10 5 ہے. اور 10 کھرب کا کیا مطلب؟ اگر آدمی ایک بار ان کو گننا شروع کرے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے، یہ مریخ ہے، یہ زحل ہے، یہ مشتری ہے، پھر دوبارہ چاند کو نہ گنے، سورج کو نہ گنے، مشتری کو نہ گنے، اگر ایک مرتبہ گننے لگے تو اسے 600 برس کی عمر درکار ہو صرف ناموں کے گننے میں. تو وہ علاقے کتنے بڑے ہوں گے؟ ان علاقوں کے مقابلے میں یہ پوری دنیا ایک کوڑی اور سیپی اور کنکر کے برابر بھی نہیں. اب اس دنیا کے اندر سے ایک ملک کنکر کا کتنا حصہ ہوگا؟ اس ملک کے اندر سے میری زندگی، میرا مال، میری زمین، میری جائیداد، میری کرسی، میری خواہشات کس لیے ہوں گی کسی؟ اب یہ انسان نادان ہوا جو اسی کو سب کچھ سمجھ گیا اور اس پہ لٹ گیا اور اپنی زندگی کو لٹا دیا. اس لیے اللہ پاک نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی دنیا کی حقیقت بھی نہیں بتلا سکتا اور اللہ کی قدرت اور کبریائی بھی نہیں بتلا سکتا. اس لیے کہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کی زندگی بے غرض ہوتی ہے، ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی کہ صاحب آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ مال لے لیں گے اور آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ سے کچھ چیزیں ہی لے لیں گے. جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے اس بات کو کہہ دیا تھا، سرداروں نے جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب سے کہ دیکھو تمہارا بھتیجا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے
اور یہ کہتا ہے ہماری عقل کے بالکل خلاف کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اس نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، تم میرے راستے پر چلو۔ اب اگر تم چاہو کہ یہ سب کچھ کرنا اگر کسی کام کے لیے ہوتا ہے دنیا میں، اگر یہ کام اس لیے ہے کہ مال مل جائے، تو مکے کا سب سے بڑا مالدار ہم تمہارے بھتیجے کو بنا دیں گے، اس سے بڑا مالدار مکے کی زمین پہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، ہم مکے کا سب سے بڑا سردار مان لیں گے، اس سے بڑی سرداری اور اس سے بڑی حکومت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اور اگر آدمی چاہتا ہے اندر کے کوئی اور چیز لے تو کوئی حسن لے لے، جمال لے لے، عائشہ عشرت کے خاتے میں لے، تو مکے کی تمام حسین عورتوں کو ان کے حرم میں داخل کر دیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے کہ لو اور اس کے ساتھ اپنے عائد کو پورا کر لو۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات دنیا کے اندر عام ہو، اور یہ حق کی پکار کے نام پر توحید کی آواز لگائے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کرے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطالبہ یہ ہم سے نہ کرے۔ تو اس کے جواب میں جب یہ بات چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آپ نے جواب میں فرمایا آپ کے چچا جان، یہ چیزیں تو ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مجھے مالدار بنا دے، یہ چیزیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مجھے حاکم بنا دے، یہ چیزیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ ساری حسین عورتوں کو میرے قدموں میں ڈال دیں، لیکن جو چیز ان کے لیے ممکن نہیں ہے اگر وہ بھی ممکن بن جائے تو یہ سورج اور چاند کو توڑ لیں اور ایک ہاتھ میں میرے سورج اور دوسرے ہاتھ میں میرے چاند کو رکھ دیں، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں مرنا پسند کروں گا، لیکن ان کے مطالبے کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ وہ ترجمانی تھی جو اس حق نبوت کے راستے سے دنیا میں ظاہر۔ تو آپ نے کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ نبی بے غرض ہوتا ہے، وہ ان چیزوں پہ دکھتا نہیں ہے، اس لیے جو نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ان چیزوں میں نہیں آتی، وہ فاقے اور کھانے میں تمیز نہیں کرتے، وہ دونوں میں اللہ کی رضا اور ان کی پہچان میں تمیز کرتے ہیں کہ کس میں اللہ راضی ہو رہا ہے اور کس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر عید کی کیفیت طاری ہو جاتی اور میں شکرانے کی نمازیں پڑھتا اور کہتا کہ اللہ میں کتنا خوش نصیب تیرا غلام ہوں کہ مجھے تیرے مہمان بننے کی سعادت مل گئی۔ فرمایا کئی مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا بجھتا نہیں اور روٹی ختم ہوتی نہیں اور فاقے کی نوبت آتی نہیں، تو میں گھبراتا اور میرا دل بے چین ہوتا اور میں 2 رکعت نماز گھر میں پڑھتا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اور کہتا کہ اللہ وہ مبارک دن کب آئے گا جس دن ہمارے گھر میں کھانے کا آخری دانہ اور روٹی کا آخری ٹکڑا ختم ہو جائے اور ہمارے گھر کے چولہے بجھ جائیں اور میری ماں مجھے بلا کر یہ کہہ دے اپنی مبارک زبان سے کہ میں تیرا مہمان بن گیا۔ اے اللہ آپ کی عزت کی قسم اچھے اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی جو فاقے کے بہانے تیرا مہمان بننے سے مزہ آتا ہے۔ تو کبھی اس امت کے اندر یہ مزاج بنا تھا کہ فاقوں میں اللہ کو پہچانا تھا، آج تو پیٹ بھر کے بھی ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنی غفلتوں میں پڑ گئے اور اپنی عائشہ عشرت میں پڑ گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی و مذلۃ الفقر، اللہ سے اس بات کو مانگو اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ غنی بن جاؤں تو تیرا نافرمان نہ رہو اور اگر فقیر بن جاؤں تو اس میں ذلتوں کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو فخر کی ذلت سے اور غنا کی سرکشی اور طغیان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ مال آتا ہے تو وہ غفلتوں کو نافرمانیوں کو ساتھ لاتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی کہ مال کو صحیح بنیادوں پر اور اپنی زندگی میں اللہ کی پہچان کو پیدا کرو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ کے اندر موجود ہے بصرے کے علاقے میں، اور وہاں کا بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے چلا، لوگوں نے کہا وہ بڑے زاہد بزرگ ہے، دنیا سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے ملتے ہیں، تم جیسے بادشاہ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تم کیوں خواہ سے ان کے پاس جاتے ہو؟ لیکن بادشاہت کی جو گویا لوش تھی اس نے اسے بے چین کیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو بڑا مشہور و معروف ہوں، تم چلو میرے ساتھ، دیکھو مالک بن دینار میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ کے آواز لگائی، آپ باہر نکلے، دیکھا تو بے نیازی سے سلام کا جواب دیا اور چہرے کے رخ کو پھیر لیا۔ ساتھ رہنے والے مصاحبین نے کہا ہو گیا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کریں گے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، انہیں تو نگاہ بھر کے دیکھنے بھی پسند نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اصل میں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، یعنی جب آدمی کو نشہ آتا ہے مال کا، دنیا کا، چیزوں کا، عہدوں کا، تو وہ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی سولوشن پیدا کرتے چلے جاتا ہے
اور کوئی نہ کوئی بہانے دریافت کرتے چلے جاتا ہے. تو اس نے کہا ان کو میرا تعارف نہیں ہوا, وہ مجھے پہچانے نہیں. جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے نادان, میں تجھے پہچانتا ہوں اور تجھ سے زیادہ تجھ کو جانتا ہوں. وہ حیران ہو گیا کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے تو ایک ناپاک و گندا خطرہ تھا, اور کل کو جب موت آئے گی تو قبر کے کیڑے تیرے بدن کو کھا کر ختم کر دیں گے, اور دنیا کے اندر گندگی کی ایک پوٹلی اپنے پیٹ میں لیے پھرتا ہے. تیری حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے, اور تو خامخواہ کے دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تصرفر کا مالک ہوں اور میرے یہ اختیار ہے. خبردار اپنی حیثیت کو پہچان اور دھوکے میں بچ پا. اب اللہ والے جو ہوتے تھے وہ کسی کو ذلیل کرنے نہیں بولتے تھے اور کسی کو رسوا کرنے نہیں بولتے تھے, بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی کبریائی بتلانے کے لیے اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بدن کانپنے لگا, اس لیے کہ تقوی کی ایک حیبت ہوتی ہے, اسلام کی ایک عظمت ہوتی ہے اور ایمان کی ایک کشش ہوتی ہے جو سامنے والے کے قلوب کو مسفر کرتی ہے اور طاقتوں کو بے نام بنا دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس اللہ کے ولی نے مخلصانہ بنیاد پر یہ بات کہی تو اس بادشاہ بصرہ کا حال برا ہو گیا اور اس کا بدن کانپنے لگا اور آنکھوں سے اس کے آنسو روا ہوئے, اور اس نے بے قرار کہا, اے مرد مومن, اللہ تجھے اچھا رکھے, آج تک کسی نے مجھ کو نہیں پہچانا, بس تو ہی ہے پہلا انسان جس نے مجھے پہچانا. اب اللہ کے لیے اپنے ہاتھ سے مجھے توبہ کرا دے اور صحیح زندگی کا راستہ بتلا. تو میرے دوستوں, جب اللہ کی پہچان زندگی میں آتی ہے تو پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی ساری شکلیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں, لیکن ذرا صبر کے ساتھ چلو, اطمینان سے چلو, مقصد زندگی کو پہچان کر چلو. جب ان بنیادوں پر تم چلیں گے تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں الٹ پھیر ہم کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ, ضرور تم کو آزمائش اور امتحان میں ڈالیں گے, اور کہاں کا امتحان لیں گے. کبھی تم کو بھوک میں امتحان لے کے دیکھیں گے, کبھی ہم تم کو خوف میں مبتلا کر کے امتحان لے کے دیکھیں گے, کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے ہم نقصان دے کر دیکھیں گے, کبھی تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے, اور کبھی تمہاری چیزوں میں الٹ پھیر کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور اگر ان چیزوں میں تم صابر اور شاکر بن گئے تو ہماری مرضی کو پہچان کر چلنے والے بن گئے, اور تم اپنی غلامی کے اقرار پر جم گئے, تو یاد رکھو پھر ہماری طرف صحت سے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب خوشخبری کے دروازے اس دنیا میں بھی کھلیں گے اور خوشخبری کے دروازے آخرت میں بھی کھلیں گے. اب جو ایمان ہمارا کمزور ہو گیا, جھل ملا گیا, تو پہلے تو اعمال سمجھ میں نہیں آتے, اور پہلے تو خدا کی ذات کے ساتھ اپنی زندگی کی پرورش اور پلنا سمجھ میں نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آتا تو یہ آتا, چلو بھائی ثواب مل جائے گا, نیکی بن جائے گی, قیامت کے دن کام آ جائے گی, قبر کی زندگی میں معاملہ آسان ہو جائے گا. لیکن دنیا کی روٹی کے 2 ٹکڑے, اس میں صاحب وہ تو میری محنت اور میرے دماغ پر اور میرے دوست پر اور میری قوت سے ہے, وہ تو میں کروں گا, اس کے بغیر نہیں مل سکتے. ارے جو اللہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنا دے گا اور ہزاروں لاکھوں برس کی قبر کی زندگی بنائے گا, وہ اللہ انہی اعمال اور ایمان پر دنیا کی زندگی بھی اپنی قدرت سے بنائے گا. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی بنا, جب پیدا کرنے والے وہ ہیں جو ہی اور یوں ہی, حیات دینا انہی کے قبضے میں ہے, موت لانا انہی کے اختیار میں ہے. تو جب پیدا کرنے والے وہ ہیں اور موت دینے والے وہ ہیں, تو پیدائش سے لے کے موت تک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی وہی ہے. ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور جب وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ساتھ کہہ رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے کہ دیکھو دنیا تو تمہارے لیے ہے, لیکن یاد رکھنا تم دنیا کے لیے نہیں ہے. اور صحابہ گئے, علاقوں میں گئے, ملکوں میں گئے, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے نمونے بتلائے, اور دنیا کے اندر اللہ نے اس بات کو دکھلا دیا. ایک علاقے میں جانا ہوا ہے ان سے, اور وہاں پر جانے کے بعد میں صحابہ کرام کے اطاعت میں اور ماتحتی میں وہ علاقہ آ گیا. تھوڑے دن نہیں گزرے, ان سے جزیہ اور ٹیکس کیا تھا کہ ہم تمہاری نگرانی کریں گے اور تمہاری خدمت کریں گے. ابھی چند روز نہیں گزرے کہ پیچھے سے امیر المومنین حضرت عمر کا خط آیا, اور خط آیا تو یہ آیا خاطب کا پیغام کہ دیکھو ہم اس دنیا میں ملک گیری کے لیے اور حوث گیری کے لیے نہیں بھیجے گئے, ہم کو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجے گئے. اگر ایک ملک فتح ہو گیا اور تم اسی میں بیٹھ گئے تو باقی ملکوں کے لوگ جہنم کا شکار بنیں گے, ان کو نبی کا پیغام نہیں ملے گا. لہذا ہم کم ہیں اور تقاضے زیادہ ہیں, اس ملک کو اسی ملک کے بے دینوں کے حوالے کر دو اور ان کو طریقہ بتلا دو کہ صحیح طریقے سے چلنا ہے, اور تم آگے کے علاقے میں چلے جاؤ. اور جب صحابہ کو یہ حکم ملا تو انہوں نے سوچا ہم نے سال بھر کا ٹیکس لیا ہے کہ ان کی خدمت کریں گے, نگرانی کریں گے, انتظام کریں گے, اور اب ہم کو جانے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے امیر نے ہم کو ٹھہرنے نہیں کہا,
انہوں نے ان کے ذمہ داروں کو بلایا، عوام کو جمع کیا اور جو جزیہ دیا تھا وہ سارا اس علاقے کی رعایا میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رہتے تو یہ ذمہ داری تھی کہ لے کر تمہاری حفاظت کرتے، خدمت کرتے۔ ہمارے امیر نے ٹھہرنے کو نہیں کہا، پیغام الہی کو آگے پہنچانے کو کہا، لہذا ہم جا رہے ہیں تو تمہارے مال اور تمہارا ٹیکس تم کو واپس کر کے جا رہے ہیں۔ اس علاقے کا اتنا اثر پڑا کہ صحابہ کہتے ہیں اور تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ اس علاقے کے بوڑھی عورتیں اور بچے اور سارے لوگ روتے ہوئے سرحد کے کنارے تک صحابہ کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے جو اجنبی تھے، ان کے علاقے میں آئے تھے، اس ملک کو پتہ کیا تھا کہ نہ ان کے رشتے دار ہیں، نہ عزیز ہیں، نہ دوست ہیں، لیکن ایمان کی تصدیق تھی، اسلام کی عظمت تھی، تقوی کی حیبت تھی اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت و نورانیت تھی، جس کے نتیجے میں ان کے قلوب اتنے متاثر تھے کہ یہ یوں کہہ رہے تھے کہ مومن یہ کہہ رہا تھا ہم ملک کے بغیر جی سکتے ہیں، اور ملک والے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے ہو، تو مومن تو دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن دنیا مومن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہ آخری اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہ کرے کہ ہم کو ہمارے ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے، آج اولاد کی قیمت سمجھ میں آ گئی، ایک بالغ کے پیٹ کی بھوک کی قیمت سمجھ میں آ گئی، روٹی کے 2 ٹکڑوں کی قیمت سمجھ میں آ گئی، مال کے حقیر ٹکڑوں کی قیمت سمجھ میں آ گئی، اور نہیں سمجھ میں آئی تو اس ایمان کی قیمت سمجھ میں نہیں آئی جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والے کی نوعیت یہ بتلا دی کہ دیکھو مومن وہ ہے جو چیزوں کے بغیر جی سکتا ہے اور چیزیں مومن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اب یہ ہر جگہ بتلایا، کہنا کے علاقے میں صحابہ گئے اور جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں نبی کے اعمال کو اور اللہ کے کو پہنچانا ہے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے سوچا تاجروں میں شریک ہو جاؤ، اور پہلے تجارت میں 4 صحابہ زیادہ لمبی چوڑی تعداد میں، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے چین کے رہنے والے چینیوں سے ہی مال خریدا۔ مال کوئی مکے اور مدینے سے لے کے نہیں آئے تھے اور مفت سے لے کے نہیں آئے تھے، خریدا ان سے، بازار مہنگا خریدا اور پھر ملاوٹ کا مال لیا اور لے کے اسے چھانٹا اور ملاوٹ سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اس خالص مال کو بیچا اور ان کے مہنگے داموں کے مقابلے میں سستا بیچا۔ اور لوگ ایک ایک کر کے ان کا چرچا کرنے لگے، ہمارے ہاں ایسے لوگ آ گئے جو ہمارے اپنے لوگوں سے زیادہ سستا مال دیتے ہیں، اچھا مال دیتے ہیں اور پورا ناپ اور پورا تول دیتے ہیں۔ اب وہ چرچے بڑھنے لگے تو ساری مخلوق خدا ان کے اوپر ٹوٹ پڑی اور انہیں سے اپنے تعلقات کو قائم کرنے لگی۔ اور یہ نقشہ دیکھ کر جو بازار کے اندر حسد پیدا ہوا تو وہ اس چین کے رہنے والے چینی تاجروں نے اپنے بادشاہ سے کہا تو ان اجنبیوں کو نکالو، انہوں نے تو ہماری لٹیاں ڈبو دی اور ہمارے کاروبار بگاڑ دیے۔ جب ان کو نکالنے کا وقت آیا تو ملک کی پیاری رعایا اس بات سے ہٹ گئی، اگر ان کو نکالنا ہے تو پہلے ہم کو نکال دو، بعد ان کو نکالو۔ ارے کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، ان سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ یہ تم کرتے کیسا ہو، مال ہم سے مہنگا لیتے ہو اور مخلوق کو سستا دیتے ہو، یا کوئی رشتے دار نہیں کہ وہ تم کو مال لا کے دے دیں، یا کوئی ٹیلی گرام اور کسی اور راستے سے ڈرافٹ آنے کا راستہ نہیں کہ تم اپنے ملک سے منا رہے ہو اور یہاں سے خرچ کر رہے ہو، اور پھر کیسے تمہاری زندگی میں برکت ہو رہی ہے، تمہارے چہروں پہ خوشی اور اطمینان ہے۔ تو اس وقت تم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، دن میں تجارت کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہماری تجارت سے لوگوں کو ہدایت دے، ہماری تجارت سے ہم کو بنیا کی طرح مالدار بنا دے، ہمیں دنیا کے نادان انسانوں کی طرح خالی چیزوں کا علمبردار بنا دے، ہمارے سونے اور ہماری چاندی میں اضافہ کر دے۔ یہ ناپاک جذبوں سے ان کی زندگیاں پاکیزہ کی، اس سے بہت بلند ہو۔ ان کے جذبے یہ تھے کہ اللہ تو ان کو ہماری تجارت سے ہدایت دے دے، اور آنسو بہا بہا کر اللہ سے مانگتے تھے کہ جیسے بارش کے قطروں سے زمین کے اناج میں برکت ہوتی، ان کے آنسوں سے ان کے مال میں برکت ہوتی تھی اور خدا غیر سے اس کے اندر اضافہ فرماتے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں وہاں پر کام کرتا تھا، تو جب یہ جانے لگے تو چائنا کے بازار چیخنے لگے کہ جانے والے مومن تو ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے بازار مومن کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ چلنا ہو، حیاداری کے ساتھ چلنا ہو اور اخلاق کے ساتھ چلنا ہو تو یہ اس وقت کریں گے جب کہ مومن ہمارے بیچ میں ہوگا۔ تو اللہ نے مومن کے ایمان کی قیمت اپنے نبی کے راستے سے اور اپنے قرآن کے واسطے سے بتلا دی کہ دیکھو تم ایمان والے ہو اور تمہیں دنیا کا پابند سامان کا پابند ایمان والے کو نہیں بنایا گیا بلکہ سامان کو ایمان والے کا محتاج اور تابع بنایا گیا۔
اور جب تازہ بنایا گیا تو اس کے نقشے بتلائے گئے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آقا نامدار سید الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا جب تک ایک بھی ایمان والا اور اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک دنیا میں قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جس دن آخری ایمان والا دنیا سے اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اللہ کہیں گے اے دنیا جب تیرے اندر میرا نام لینے والا باقی نہیں رہا تو تجھے بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونک دو اور زمین و آسمان توڑ دو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا دو اور سارے نقشے کو ختم کر دو اور حشر کا دن ظاہر کر دو تو گویا قیامت قائم ہوگی آخری ایمان والے کے اٹھنے کے بعد. تو یہ زمین کا قائم رہنا آسمان کا تھما رہنا ایک ایمان والے کے ایمان کے صدقے ہے. تو مومن اتنا طاقتور ہے کہ اس ایک ایمان والے کے صدقے خدا ساری مخلوق کو روزی دے رہے. اور مومن کیا سمجھ رہا میری روزی بے ایمانوں کی چوکٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. کبھی ان کی چوکٹ ہلا لو کبھی ان کی چوکٹ پہ رتا دے دو کبھی ان کو زندہ باد کا نعرہ لگا دو کبھی ان کو مردہ باد کا نعرہ لگا دو کبھی ان سے گلے مل جاؤ کبھی ان کے خلاف اسکیم بنا لو. اب بدنصیبی یہ کہ جب ماحول ادھر گیا اور ایمان کی محنتیں لٹ گئی اور دعوت اللہ کی طاقتیں چھوٹ گئی اور نبی کے دامن سے زندگی دور ہو گئی تو یہ زندگی کا چول چھوٹ گیا ہو گیا اور کہیں کہ ہم نہیں رہے. ورنہ مومن تو وہ ہے کہ ایک ایمان والے کے صدقے ساری مخلوق کو روزی دی جا رہی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ارے ایک دلہا جا رہا ہے ایک دلہا جا رہا ہے اور ایسے جا رہا ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام ہے اور راستے میں بارات والوں سے پوچھ کے کہا ذرا گھڑی تو دیکھو وقت کیا ہو رہا. ارے بھائی کیا بات ہے تجھے وقت دیکھنے کی کیوں؟ ارے دیر تو نہیں ہوگی کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ارے پاگل تیرے تو پہلے تو ہم سب کو کھانا ملے گا اور تیرے جانے سے دستر ہی نہیں لگے گا. آج کے دستر کا تو دلہا ہے تیرا ہاتھ جو پڑے گا تو اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ پڑیں گے. پھر تھوڑی دیر میں پوچھتا نہیں رستے میں کچھ ملتا نظر آ رہا یہاں سے لے کے رکھ لو پتا نہیں وہاں کھانا ملے گا نہیں ملے گا. ارے بالا تجھے کیا ہو گیا کہ تیری طرف سے تو سب کو مل رہا ہے. تو جیسے وہ دلہا ہمارے نزدیک بالا اور نادان ہے اس سے زیادہ وہ ایمان والا فرشتوں کی نگاہوں میں نادان اور پاگل ہے جو اللہ کے علاوہ غیر میں اپنی روزی کو تلاش کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رزاق کا روزی ہم دیتے ہیں اور ضرورتوں کو ہم پوری کرتے ہیں اور تم مومنوں میں حیثیت سے جیو. تو مومن تو دنیا کے بغیر جی سکتا ہے لیکن دنیا مومن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. تو مومن کی حیثیت پر آئے گی. اللہ کرے کہ وہ ایمان کی سطح خدا مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے اور اللہ ہر فرد امت کو عدالت دے دے اور اس کے لیے جس محنت اور مجاہدے کا مطالبہ ہے اللہ اس راستے سے ہماری زندگیوں کو چلا لے. اور جب چلے گی تو آدمی کو پتا چلے گا کہ ہاں اس راستے کی برکت کیا ہے ایمان کی طاقت کیا ہے اعمال کی کوشش کیا ہے. اور جب صحابہ چلے ہیں تو صحابہ کی ساری پرورش اعمال کے اوپر ہوئی. یاد رکھنا یہ جتنی ان کی ظاہری شکلیں تھی وہ وقتی تھی اور علاقائی تھی اور تھوڑے دن کے اندر وہ ختم ہو کے رہ جانے والی تھی. ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ تھا تائید غیبی تھی نصرت الہی تھی. تھوڑے میں برکت دے دینا بے محنت کے مال دے دینا اور بغیر مال کے کام بنا دینا یہ تقوی اور دعوت کے راستے کے علامات کہ اللہ پاک بے محنت کے مال دیں گے اور تھوڑے میں برکت دے دیں گے اور اللہ اپنی قدرت سے کام بنا دے. تو یہ راستہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نہیں چاہتے کہ مخلوق رات دن لگی رہی. اور صحابہ کو کتنا ملا؟ وہ صحابہ جو فاقوں میں تھے وہ صحابہ جو پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے وہ صحابہ جو پتے چاٹتے تھے وہ صحابہ جن کے گھروں کے اندر بچے بھوک سے بلبلاتے اور تڑپتے تھے لیکن مقصد زندگی ان کے اندر موجود تھا. اور اتنا مقصد زندگی ان کی زندگی کے اندر موجود تھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹوں پر مال آیا اور آپ اس مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت قبیلہ اثر کے اندر اس بات کے چرچے چلے ارے بچے کئی دن سے بلبلا رہے ہیں اور ان کی مائیں ان کے تڑپتا ہوا دیکھ کے چلا رہی ہے. ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں آقا کی خدمت میں مال آیا ہے اور آپ بانٹ رہے ہیں. چلو ہم جائیں گے اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ضرورت رکھیں گے. نبی سے بڑھ کر شفیق کون ہوگا جو ماں سے زیادہ اپنی امتی پہ شفیق تھے اور شفقت کیا کرتے تھے محبت کرتے تھے. اور فرمایا چلو انہیں کے پاس جا کر ہم ان سے اپنا معاملہ کر لیں. یہ کہہ کر بنو قبیل اثر کا کپا چلا آیا اور جب یہ مسجد نبی میں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے کمرے سے اور نکلنے کے بعد ممبر پہ رونا کو فروز ہوئے اور کہا کہ ہے قبیل اثر
تم نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالا اور آنے والے مہمانوں کی خدمت کی، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور اللہ کے نبی بھی تم سے راضی ہے۔ آج اللہ کے نبی تم سے خوش ہے، تم جو مانگو گے اللہ کے نبی وہ تمہیں عطا کروا دے گا۔ اب جو صحابہ کے کہنے میں پڑا کہ یا اللہ ہم مانگنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی عطا کرنے کے لیے لڑ گئے اور ہماری خوشی اور محبت کا اظہار کر رہے اور کہہ رہے کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ان میں کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، فرمایا جو مانگو گے مل جائے گا، فرمایا کچھ مہلت نہیں ہے کیا آپس میں مشورہ کر لیں، فرمایا ضرور مہلت ہے کہ آپس میں مشورہ کر لو۔ اب یہ آپس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا، جب مشورہ کیا تو بولے گی کہ اب اللہ کے نبی سے کیا مانگنا ہے، آج تو ہے چولہے مدتوں سے ٹھنڈے ہیں، بچے دنوں سے پاپوں میں بل بلا رہے ہیں، مائیں ان کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے اور کرا رہی ہے، ہماری حالت غصیب اور نڈال پر جا رہی ہے، اب اس نڈال پر کی حالت لوٹ کے آئے ہیں اور آقا دینے کو تیار ہے، کیا مانگنا ہے بتاؤ۔ اب اگر ہمارے جیسا ہے میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بھائی زیادہ رقم مانگ لو اور زیادہ پیسے مانگ لو جو بہت ایک طویل مدت تک کام آ جائے، لیکن جب مانگنے کی بات آپس میں مشورہ کیا تو ایک نے کہا کہ دیکھو ایسی چیز مانگو کہ معلوم نہیں پھر ایسی مانگ کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، سوچ سمجھ کے مانگو اور کوئی بھاری چیز مانگو۔ جب مانگنے کے لیے مشورہ ہوا اور اس کے بعد حضرت رضیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنا دیا اور یہ کہا کہ رضیہ تم جاؤ اور ہم سب بیٹھے رہتے ہیں اور آقا کی خدمت میں تم ہماری ترجمانی کر دینا۔ انہوں نے کہا تم میری ترجمانی پہ راضی ہو؟ کہا ہم راضی ہیں۔ اور حضرت رضیہ آئے اٹھ کر اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے مشورہ کر لیا، یہ بات طے ہے کہ ہم جو مانگیں گے مل جائے گا، فرمایا تم جو مانگو گے مل جائے گا، فرمایا آقا جو مانگیں گے مل جائے گا، فرمایا جو مانگیں گے مل جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، اس کے بعد کی ریکارڈنگ مس ہے۔ صحابہ نے ربی رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا کہ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب آیا تینوں مرتبہ کہ ہاں جو مانگو گے مل جائے گا۔ تو صحابہ نے دنیا کا کوئی مال و متاع نہ مانگ کر آخرت کا سوال کیا تھا۔ اسی کو حضرت نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کی آڈیو مس ہے اس وقت۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔